جو لوگ پاکستان میں اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وہ سیریس نہیں تھے، جس کی وجہ سے رجب بٹ کو نقصان ہوا. وہ اپنے قیمتی دوست باہر لے گیا. لیکن کیوں لے کے گیا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے دوستوں کی جان کو بھی خطرہ ہے. رجب بٹ کو یہ فیل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے بوائز کو اپنے پاس بلا لیا تھا. لیکن مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ رجب بٹ کے لیے بہتری ہوگی، اب اس کے لیے مخلصانہ کوششیں ہوگی، یہ دوست اس کے لیے کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم نے یہ بات ریویل کی ہے علامہ صاحب کو بلا کے کہ رجب بٹ کے اوپر الزام کیا ہے. وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ رجب بٹ کے اوپر الزام جس چیز کا وہ سمجھ رہے ہیں، سب لوگ سمجھ رہے ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں ہے، الزام ہی دوسرا ہے. 70% کیس تو وہیں سے کلیئر ہو گیا تھا. کیونکہ ابھی دیکھیں نا، فی الحال اس کی والدہ اور بہن کے علاوہ کوئی بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں، اور یہی اس کی ٹیم کے بندے جو اس کے ساتھ باہر ہیں. بالکل. یہ واپس آئیں گے، واپس آ کے یہ بیس بنائیں گے، بیس بن جائے گی. جب یہ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ اب سچویشن ہینڈل ہونے کے قابل ہے، تو پھر رجب بٹ کو کہیں گے کہ آپ آ جاؤ. تو اس پہ کیس ختم ہوئے اور دوسری طرف اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رجب بٹ کے دوست پاکستان آ چکے ہیں. رجب بٹ اکیلا رہ گیا. رجب بٹ یہ بات بولتا ہے کہ میرے دوستوں کے پاس ویزے نہیں تھے اور میں کسی اور ملک جا رہا ہوں. عمران صاحب اس ساری سچویشن کے بارے میں کیا بولیں گے؟ بہت شکریہ جی عثمان بھائی. اصل بات یہ ہے کہ عثمان بھائی جو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے دوستوں کی تو واپس آنے کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک تو ویزوں کا وہ نام دیا گیا، لیکن بیسیکلی آپ کو پتہ ہے اس طرح کوئی بھی ان کو تھریٹ نہیں ہے کہ جس سے کوئی خطرہ ہو کہ یار خدا نخواستہ ان کی جان کو خطرہ ہو یا لیگلی کوئی خطرہ ہو، کوئی بھی نہیں ہے. اب دوسری طرف بات کرتے ہیں رجب بٹ کی. رجب بٹ کی جہاں تک بات ہے، سب سے بڑا اس کو یہ ہے کہ فی الحال نہ تو اس پہ کیس ختم ہوئے اور دوسری طرف اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے. بالکل. کیونکہ کئی اس کے مخالفین اس ٹائم کھڑے ہو چکے ہیں جو کہ اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں. اس بات کو وہ کلیئرلی تو اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس خطرے کی وجہ سے نہیں آ رہا یا ان کیسوں کی وجہ سے نہیں آ رہا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی میں فی الحال نہیں آ رہا ہوں، میں دبئی میں میرا ویزا ختم ہو رہا ہے تو میں یہاں سے موو کر جاؤں گا کسی اور کنٹری میں، کیونکہ اس کے پاس آئی تھنک سو کہ دوسرے ممالک کے ویزے ہے، یو کے کا بھی ہے، یو ایس اے کا بھی ہے، یو کے کا بھی ہے اور یو ایس اے کا بھی ہے، اور وہ دونوں جگہ جا سکتا ہے. پرمننٹلی نہیں رہے گا کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ میری پہچان پاکستان کے ساتھ ہے، میرا وجود پاکستان کے ساتھ ہے. ظاہری سی بات ہے، جو آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان میں بندے کو پذیرائی ملتی ہے وہ دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں ہے. پھر پاکستان میں اس کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، اس کی ریٹنگ بہت اچھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ٹائم کے لیے وہ نہیں آئے گا اور وہ آگے اسی وجہ سے موو کر رہا ہے اور دوستوں کو وہ اسی وجہ سے واپس بھیج رہا ہے کہ آپ جا کے دیکھو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو یہاں پہ اس کے دوست تھے نا، ان میں سے تو 99% لوگ اس کے ساتھ تماشبین تھے. بات سمجھے؟ یہ جو دوست ہیں اس کے، یہ اس کے مخلص دوست ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے ہیں اور اس کا دکھ درد بانٹنے والے ہیں. اب یہ آ کے میرے خیال میں بیس بنائیں گے، اس کے معاملات کو اسٹیبل کریں گے، سارے معاملات کو ٹھیک کریں گے. جب اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر وہ اس کو راہ دیں گے، راہداری مل جائے گی اس کو، وہ واپس آنے کے قابل ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ابھی کئی لوگوں کے ساتھ ان کی میٹنگز بھی ہوں، آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ان کی میٹنگز ہوں گی، باقاعدہ مخالفین کے ساتھ بھی ہوں گی، جو دینی پیشوا ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی میٹنگز ہوں گی، اور یہ میٹنگز کر کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح کیا. یہ اپنے لیے سافٹ کارنر پیدا کروائے گا. کیونکہ ابھی دیکھیں نا، فی الحال اس کی والدہ اور بہن کے علاوہ کوئی بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں، اور یہی اس کی ٹیم کے بندے جو اس کے ساتھ باہر ہیں. بالکل. یہ واپس آئیں گے، واپس آ کے یہ بیس بنائیں گے، بیس بن جائے گی. جب یہ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ اب سچویشن ہینڈل ہونے کے قابل ہے تو پھر رجب بٹ کو کہیں گے کہ آپ آ جاؤ. اس وقت تک وہ دوسرے ملک میں رہے گا. اچھا میں ایک بات بتاتا چلوں، میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اس کی بیس پہ کہ رجب بٹ کے جو دوست اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، مخلصی طور پہ وہ کوششیں نہیں کر رہے، سب خانہ پوری کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، سب یہ چاہ رہے ہیں کہ رجب بٹ یہاں پہ نہ آئے. پھر اس کے بعد میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جو اس کے لیے ایفرٹ کر رہے تھے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ بات ریویل کی ہے علامہ صاحب کو بلا کے کہ رجب بٹ کے اوپر الزام کیا ہے. وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ رجب بٹ کے اوپر الزام جس چیز کا وہ سمجھ رہے ہیں، سب لوگ سمجھ رہے ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں ہے، الزام ہی دوسرا ہے. 70% کیس تو وہیں سے کلیئر ہو گیا تھا. اس ٹائم پہ سافٹ کارنر لوگوں کے دلوں میں آ گیا تھا رجب بٹ کے لیے. لیکن ہوا کیا؟ جو لوگ پاکستان میں اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وہ سیریس نہیں تھے، جس کی وجہ سے رجب بٹ کو نقصان ہوا. وہ اپنے قیمتی دوست باہر لے گیا. لیکن کیوں لے کے گیا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے دوستوں کی جان کو بھی خطرہ ہے. رجب بٹ کو یہ فیل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے بوائز کو اپنے پاس بلا لیا تھا. لیکن مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ رجب بٹ کے لیے بہتری ہوگی، اب
اس کے لیے مخلصانہ کوششیں ہوگی, یہ دوست اس کے لیے کوشش کریں گے. دیکھیں عثمان بھائی, پہلی بات تو جو آپ نے باتوں میں بات کی کہ جو کیس کی نوعیت ہے نا, وہ کیس کم ہے اور مخالفت زیادہ ہے. دیکھیں ابھی میں اور آپ بھی بات کر رہے ہیں نا, اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی, نیچے کامنٹس میں کچھ لوگ بڑے عجیب و غریب میسیج بھی کرتے ہیں, جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ اور میسیج کرتے ہیں, جو اس کی شہرت دشمن بن چکی ہے. اس کی کم عمری میں پیسے کا آنا اس کا دشمن بن چکا ہے. اور یہ چیز کئی لوگوں سے ہاضم نہیں ہو رہی کہ یار ہم 20 سال سے لگے ہوئے تھے, اس سوشل میڈیا میں تھے یا میڈیا میں تھے, ہمیں وہ چیز نہیں مل سکی. یہ کل کا ایک لڑکا آتا ہے اور آ کے چھا جاتا ہے, یہ چیز ان سے ہاضم نہیں, یہ چیز اس کی دشمن بن گئی. ایک بات جہاں تک آپ نے بات کی کیس آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر اس نے اتنی سی بھی کوئی گستاخی کی بات کی ہو نا, تو وہ تو کچھ بھی نہیں, ہمارا رشتہ تو کچھ نہیں ہے نا دونوں کا. اگر وہ ہمارا بھائی ہوتا, والد ہوتا, بیٹا ہوتا, تو پھر بھی ہمیں اپنے پیارے آقا کی ذات پہ وہ قربان ہوتے, ہم کوئی لحاظ نہ کرتے. لیکن ہمیں جب سمجھ آ گئی کہ یار اس لڑکے نے کوئی اس طرح کی بات کی ہی نہیں ہے. مان بھائی جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ ایفرٹ کرنے کی, دیکھیں آپ نے بات کی کہ جو یہاں پہ لوگ تھے وہ کوشش کر رہے تھے, لیکن آپ کا بھی رابطہ ہوا, پھر ہمارا بھی رابطہ ہوا, ہمیں بات یہ سمجھ آئی کہ یہ صرف ٹائم پاس ہو رہا تھا, سیریس نہیں تھے. تو یہ اسی وجہ سے سیریس نہیں تھے کہ ان کا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا نا, ان کا ایک فارم. دیکھیں اس کے ہوتے ہوئے سامنے جب فیس سامنے تھا تو ظاہر بات ہے ان کو فوائد بھی تو ہو رہے تھے نا, اس وجہ سے وہ جڑے ہوئے تھے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں میں لگا ہوں. آپ اکثر دیکھیں نا جب کسی پہ برا وقت آتا ہے تو جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی فون بند کر دیتے ہیں. تو یہی چیز ہے, جب سامنے بندہ ہوتا ہے تو اور پوزیشن ہوتی ہے, پیٹھ پیچھے اور ہوتی ہے. یہی ابھی رجب کے ساتھ ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اس کے ساتھی آ جاتے ہیں تو اس کا کیس جو 70% آپ والی بات ہے حل ہوا ہے, انشاءاللہ 10 to 20% مزید حل ہو جائے گا, کیونکہ یہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے, میٹنگز کریں گے, یہ مختلف لوگوں سے میٹنگز کریں گے, جائیں گے. میں جب رجب بٹ کے لیے جو لوگ ایفرٹ کر رہے تھے, میں نے انہیں بولا کہ بھائی آپ آ جاؤ اسلام آباد, بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, علامہ صاحب کو بھی بلا لیتے ہیں. تو آگے سے ان کے جواب تھے اچھا اگر ایف آئی آر ختم ہوگی ہم تب آئیں گے. وہ یار ایف آئی آر کیسے ختم ہوگی؟ آؤ گے, بیٹھو گے, بات کرو گے, ریکویسٹ کرو گے, چیزوں کو سمجھو گے. بغیر میٹنگ کے تو کبھی بھی اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی. مجھے یہ تک بولا گیا کہ اچھا ایف آئی آر ختم کرتے ہیں تو ہم تب آئیں گے. وہ یار تم لوگوں کا کام ہے. نہیں دیکھیں عثمان بھائی, جب کوئی بھی انیشیل کام ہوتا ہے نا تو انسان پہ ایک خوف طاری ہو جاتا ہے. وہ آپ والی بات ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی باتیں ہی ان کے دماغ میں بیٹھی ہوں اور اب وہ اس سٹیج پہ آ گئے کہ نہیں یار تھوڑا سا دیکھیں نا, جیسے بادل ہٹتے ہیں نا تو تھوڑا وہ مطلع کلیئر ہوتا ہے تو پکچر واضح ہوتی ہے. اب ان کو بھی پکچر واضح ہو رہی ہے, تو اب وہ آپ والی بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو ان کو اس ٹائم نصیحت کی نا, بعض نصیحت بعد میں بھی کام آتی ہے. وہ نصیحت ابھی انشاءاللہ یا آپ کا جو ان کو سجیشن تھی وہ انشاءاللہ فائدہ دے گی. اور وہ ابھی مجھے لگتا ہے وہ اسی مقصد کے تحت آ رہے ہیں, وہ کہہ نہیں رہے ہیں لیکن مقصد ان کا یہی ہے. دیکھیں ویزا اگر رجب بٹ جا سکتا ہے تو وہ بھی جا سکتے تھے. یہ ایک پوری پلاننگ کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ لوگ واپس جائیں, میں آگے چلا جاتا ہوں. ایک تو لوگوں کو بھی انتظار ہے, لوگ کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد یہ بندہ ہمارے درمیان ہو. تو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ایک تو ان کے معاملات حل ہو جائیں گے, اللہ کرے حل ہو جائیں. کیوں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے, آپ کے سامنے اس کی بہن کے گھر ابھی بیٹی ہوئی ہے, بڑا وہ اپنی بہن اور بھائی کا ایک آپس میں بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے, لیکن اس اٹیچمنٹ کے باوجود وہ اپنی بہن کی بیٹی کو نہ دیکھ سکا نہ وہاں پہ موجود تھا. تو انشاءاللہ دوسری طرف آپ نے آج رات کو دیکھا, یہ جو رات گزری ہے وہ یہ اس واقعے کے ہونے کے بعد پہلی دفعہ لائیو آیا, اور لائیو آتے ہی اس کی فین فالوئنگ ساری امڑ آئی, یعنی لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو. اچھا میں دیکھ رہا ہوں پہلے اگر اس کی ویڈیو 6 ملین جاتی تھی, 7 ملین جاتی تھی, اب تو اس سے بھی زیادہ جا رہی ہے. فین فالوئنگ تو بڑھ گئی ہے, لوگوں کی سمپتھی بھی ملی ہے, اس کو سمپتھی بھی مل گئی ہے. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مورال نیچے نہیں آیا ہے, لوگوں کے درمیان اس کی مقبولیت کم نہیں ہوئی ہے, بلکہ جو اس کے چاہنے والے تھے وہ نہ صرف بڑے ہیں بلکہ اس سے لوگوں کی مزید محبت اور انٹریکشن بڑھ گیا ہے. بالکل ایسے ہی. تو آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ رجب بٹ عنقریب لوگوں کے درمیان ہوگا, اور دوسری طرف کچھ ٹائم کے لیے اس کو شاید یہ اب دبئی سے بھی آگے اسے ٹریول کرنا پڑے کیونکہ کچھ مجبوریاں بھی ہیں اس کی.
ظاہری بات ہے دبئی کا بھی ویزا لمیٹڈ ہے, پھر دبئی میں کرے گا کیا. دوسری بات سعودی عرب میں گیا, اس نے ایک بزنس سٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اللہ کے کچھ کاموں میں بہتری ہوتی ہے, وہ ساتھ ساتھ چیزوں کو سمجھ رہا ہے, اور اس نے مائنڈ میں یہ بات بھی رکھی ہے کہ ہو سکتا ہے کل اس کی فیملی کو بھی وہاں بلانا پڑ جائے اس کو, تو ساتھ ساتھ بزنس بھی دیکھ رہا ہے, چیزیں بھی دیکھ رہا ہے. اب ولاگنگ کیسے کرے گا, یہ ساری چیزیں تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی پتہ چلے گی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک اگر بات کی جائے تو وہ ویسے بھی ٹین ایجر میں شامل ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے ایک میچور بندہ تبھی ہوتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے. شادی ہونے کے ساتھ ہی ابھی اس نے سٹیپس لینے ہی تھے کہ اس کے اوپر ایک مصیبتوں کا پہاڑ گر گیا. اب وہ مصیبتوں کے پہاڑ سے نکلے گا بھی, اور ساتھ ساتھ تجربات میں ہو کے اتنا کندن ہو جائے گا. سونا دیکھیں نا, یا کوئی بھی چیز ہے وہ جب آگ میں ڈالی جاتی ہے نا تو مزید پکی ہو جاتی ہے, یہ پکا ہو جائے گا. اب اس کو کاروبار کا بھی پتہ چلے گا, رشتوں کا بھی پتہ چلے گا, دوستوں کا بھی پتہ چلے گا, فیملی میں کون لوگ میرے حق میں ان کا بھی پتہ چلے گا, اور کون کون اس کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں فیملی کے افراد, اس کو یہ بھی پتہ چلے گا. تو یہ اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ میرے خیال میں ایک لحاظ سے بہتر بھی ہوا ہے کہ یار اس کو بھی پتہ چلے گا کہ اب میں نے کون سے الفاظ اپنی زبان سے کس ٹائم ادا کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا, اور یہ پورا معاملہ ہوا ہے نا, اس سے نا بہت سے اور بھی ٹک ٹاکرز کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یار اگر ہم ٹنگ آف سلپ کرتے ہیں زبان تو ہمیں اس کے خمیازے بھی بھگتنے پڑتے ہیں. بالکل, اور یہ بھگتنے پڑیں گے. اور یہ جو ناموس رسالت کی جہاں تک بات ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس دور میں تھوڑی سی بھی کوئی بات ہوئی نا, ایسے کام ہوئے ہیں کہ وہ کام پھر رک گئے. اچھا, جس طرح سلمان تاثیر کا دیکھیں, یہ نہیں کہ اس کے بعد نا پھر مزید دیکھیں, یہ ایک دیوار ہے جو حفاظتی دیوار ہے نا, یہ مزید بڑھ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑھانی بھی چاہیے, یہ رجب کو بھی بڑھانی چاہیے, یہ سب کو بڑھانی چاہیے. اور ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بات یا کوئی لفظ ایسا نہ ادا ہو جو اس کے ساتھ جا کے ٹکراؤ کھائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ ایک مزے کی بات, رجب بٹ جب آیا لائیو بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا جی پڑھائی شڑائی چھوڑو, جی پڑھائی شڑائی نہ کرو. پھر ساتھ ہی بولتا ہے او نہیں میں یہ بات نہیں بول رہا, یہ نہ کل میرے اوپر ایک اور فتویٰ لگا دو کہ یہ کہہ رہا ہے جی پڑھائی کے خلاف بھی ہو گیا. دیکھیں نا یہ بات آ گئی نا. اب یہی بات وہ ڈکی نے بھی کی, ڈکی کو لوگوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا ہے نا. بات یہ ہے کہ جو بندہ اس طرح کی کوئی بھی بات اب کرے گا 1000 دفعہ سوچے گا. اب رجب نے دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ اس کے دماغ میں سینسز میں یہ چیز شامل ہو چکی ہے کہ اگر میں کوئی غلط بات کروں گا تو اس پہ میری پکڑ ہوگی, اور اگر رجب پہ پکڑ ہوگی تو باقی سب پہ تو ہوگی. ہاں, دوسری طرف میں نا ایک آپ کو بات بتاؤں, سائبر کرائم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ان کو نا یہ پلاننگ میں ہر چیز پائپ لائن میں ہوئی ہے. تھوڑا سا ان کو انسٹرکشنز دینی چاہیے لوگوں کو کہ بھائی اس حد سے زیادہ یہ کیوں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ایک بندہ غلط کام کرے گا ہی تو ہم اس پہ ہاتھ ڈالیں گے. پہلے سے ہی ایک فائر وال تو آلریڈی موجود ہے. کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ فرض کرے ایک کوئی بھی لڑکی بیہودہ کوئی بھی حرکت کر رہی ہے, تو مجھے یہ بتائیں عثمان بھائی, کیا یہ لوگ پہلے سے اسے روک نہیں سکتے؟ جب تک کوئی بہت بڑا ثانیہ رونما نہیں ہوتا اس وقت تک کا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں سارے. بالکل, تو یہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان کے اندر ہوتا ہی یہ ہے, پہلے ثانیہ رونما ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر اس پہ باتیں ہوتی ہیں, یہ کرنا چاہیے تھا, وہ کرنا چاہیے تھا. ویورز, عمران صاحب نے بہت اچھی باتیں کی, خاص طور پہ جو بات انہوں نے بتائی ہے کہ رجب بٹ کے دوست اس لیے واپس آ رہے ہیں کہ اس کے لیے واپسی کی راہ ہموار کریں, اس کے لیے میٹنگ کریں, اس کے لیے کوششیں کریں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. عمران صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. ویورز, کامنٹ سیکشن میں آپ کی جو بھی رائے ہو آپ نے ضرور بتانی ہے. جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, آپ چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز ڈائریکٹ آپ لوگوں کو ملتی رہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.